حیا کی عمر 25 برس تھی۔ وہ ایک چھوٹے سے شہر کے ڈگری کالج میں لیکچرار تھی۔ زندگی بظاہر سادہ لگتی تھی، مگر اس کے دل کے اندر ایک ایسا خلا چھپا ہوا تھا جو کوئی اور محسوس نہیں کر سکتا تھا۔ وہ ہمیشہ اپنی ڈائری میں لکھتی کہ انسان کے پاس علم، عزت، ذمہ داری سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن اگر دل کو سہارا دینے والا کوئی نہ ہو تو سب کچھ ادھورا لگتا ہے۔ بچپن میں والدین کی علیحدگی نے اس کی شخصیت پر گہرا اثر ڈالا تھا۔ وہ اپنی ماں کے ساتھ پلی بڑھی۔ باپ صرف کاغذوں پر موجود تھے، اسی لیے حیا نے زندگی میں کبھی کسی پر جلدی اعتبار نہیں کیا۔ وہ سب سے خوش اخلاقی سے ملتی، مگر دل کی دیواریں ہمیشہ اونچی رکھتی، اور جب کبھی کوئی دوست پوچھتا کہ تم تنہا کیوں لگتی ہو تو وہ مسکرا کر بات ٹال دیتی، مگر اندر سے وہ چاہتی تھی کہ کوئی ایسا شخص ہو جو اس کے خوابوں کو سمجھے اور اس کے دل کی خاموشی کو آواز دے سکے۔ لیکن اس کی نظر میں محبت کوئی کھیل نہیں تھی، بلکہ ایک ذمہ داری تھی، اور وہ چاہتی تھی کہ جس دن دل دے وہ ہمیشہ کے لیے ہو۔ ایک دن کالج میں ایک بڑا سیمینار رکھا گیا۔ مختلف شہروں سے لوگ آئے، اور انہی میں ایک شخص اسد بھی تھا، جس کی عمر 30 برس تھی۔ ریسرچ اسکالر، گہری آنکھوں والا اور نرم لہجے کا مالک۔ اس کے چہرے پر ایک سکون سا تھا جو پہلی ہی نظر میں دل کو چھو جاتا تھا۔ جب اسد نے سیمینار میں لیکچر دینا شروع کیا تو حیا پہلی صف میں بیٹھی تھی، اور اس کے انداز، بات کرنے کے طریقے اور سوچنے کے زاویے نے حیا کو عجیب طرح اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ اس نے محسوس کیا کہ یہ عام سا آدمی نہیں ہے، بلکہ ایسا شخص ہے جس کے الفاظ سیدھا دل میں اترتے ہیں۔ اور اس لمحے حیا کے دل میں پہلی بار وہ دھڑکن جاگی جو برسوں سے سوئی ہوئی تھی۔ اگلے دنوں میں اسد کالج میں ریسرچ کے کام کے لیے آتا رہا، اور حیا کے ساتھ اس کی رسمی بات چیت شروع ہو گئی۔ کبھی کسی ریفرنس کے بارے میں سوال کرتا، کبھی کسی کتاب کا حوالہ مانگتا، اور حیا جب اسے سمجھاتی تو اسد کی نظریں اس کے چہرے پر ایسے جم جاتے جیسے وہ صرف جواب ہی نہیں بلکہ اس کے دل کی گہرائی بھی پڑھ رہا ہو۔ اور حیا جب اکیلی کمرے میں آتی تو آئینے میں اپنی آنکھوں کو دیکھ کر خود سے سوال کرتی، کیا میں واقعی اس کے بارے میں سوچ رہی ہوں؟ کیا یہ صرف میرا وہم ہے، یا یہ وہی محبت ہے جس کا میں برسوں سے انتظار کر رہی تھی؟ دن گزرتے گئے اور حیا کے احساسات گہرے ہوتے گئے، مگر وہ اپنی فطرت کے مطابق انہیں دل میں چھپاتی رہی۔ وہ چاہتی تھی کہ اگر کبھی اسد کو بھی یہی احساس ہوا تو وہ خود آگے بڑھے، لیکن اس کی ڈائری کے صفحات اب محبت کے اقرار سے بھرنے لگے تھے۔ جہاں وہ رات کو لکھتی کہ کاش وہ جان لے کہ میں اسے چاہنے لگی ہوں، کاش وہ میرے قریب آ کر ایک بار کہہ دے کہ وہ بھی یہی محسوس کرتا ہے۔ اصل امتحان تب شروع ہوا جب اسد نے ایک دن بتایا کہ وہ جس ریسرچ پر کام کر رہا ہے اس کا تعلق اسی کالج کے ایک پرانے کیس سے ہے۔ برسوں پہلے یہاں ایک طالبہ کے ساتھ ناانصافی ہوئی تھی، اور اس واقعے کے اصل کردار آج بھی شہر میں طاقتور مقام رکھتے ہیں۔ یہ سن کر حیا کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، کیونکہ اس واقعے کا براہ راست تعلق اس کے خاندان سے تھا۔ وہ طالبہ کوئی اور نہیں بلکہ حیا کی خالہ تھی، جو کئی سال پہلے اچانک غائب ہو گئی تھی، اور خاندان نے اس راز کو ہمیشہ دبائے رکھا۔ حیا نے برسوں اس بات کو اپنے دل میں دبایا تھا، مگر آج پہلی بار اسے لگا کہ شاید سچ سامنے آنے کا وقت آ گیا ہے۔ اس نے ہمت کر کے اسد کو بتایا کہ وہ اس طالبہ کی بھانجی ہے، اور برسوں سے چاہتی تھی کہ اس راز سے پردہ اٹھے، مگر اکیلی ہمت نہ کر سکی۔ یہ سن کر اسد نے نہ صرف حیرانی ظاہر کی بلکہ کہا کہ وہ حیا کا ساتھ دے گا اور سچ کو دنیا کے سامنے لائے گا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب حیا کے دل نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اسد کو صرف اپنی ریسرچ کے ساتھی کے طور پر نہیں بلکہ اپنی زندگی کے ساتھی کے طور پر دیکھتی ہے، کیونکہ اس کی آنکھوں میں خلوص اور آواز میں وہ یقین تھا جو اسے کبھی کسی اور میں نہ ملا۔ اگلے کئی ہفتے دونوں نے مل کر تحقیق کی، پرانی فائلیں کھولیں، گواہوں سے بات کی، اور ہر ملاقات میں حیا کی محبت اور بھی گہری ہو گئی۔ وہ اکثر سوچتی کہ یہ کیسی عجیب بات ہے کہ برسوں سے ایک راز کا بوجھ اٹھائے پھرتی تھی، اور آج جب یہ بوجھ ہلکا ہونے کو ہے تو دل کا ایک اور بوجھ بھی اس کے سامنے کھڑا ہے، اپنے جذبات کا بوجھ،
जिसे वो कहना तो चाहती है मगर डरती है कि कहीं वो टूट न जाए। कभी कभी वो रात को आसमान की तरफ देखकर रब से दुआ करती, अगर ये मेरा नसीब है तो मेरे दिल की गवाही को सच कर दे। रिसर्च आखिरकार एक नतीजे पर पहुंची। असद ने वाज़ेह सबूत इकट्ठे किए कि इस वक्त के प्रिंसिपल और शहर के एक बड़े सियासतदान ने मिलकर तालबा के साथ जुल्म किया और उसे खामोश कर दिया गया। ये इंकिशाफ हया के लिए कड़वा भी था और सुकून बख्श भी। कड़वा इसलिए कि सच इतने बड़े जुल्म को खोल रहा था, और सुकून बख्श इसलिए कि बरसों की प्यास बुझने को थी। दोनों ने फैसला किया कि ये हकीकत मीडिया के सामने रखी जाएगी, और जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दिन साथ खड़े थे तो हया ने महसूस किया कि वो सिर्फ इंसाफ के लिए नहीं लड़ रही बल्कि अपने दिल के ख्वाब के लिए भी खड़ी है। इस लम्हे में वो असद को देखकर दिल ही दिल में कह रही थी, मैं तुम्हें चाहती हूँ अपनी पूरी जिंदगी के साथ। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जब सब खत्म हुआ तो शाम को दोनों एक बाग में बैठे थे। वहां खामोशी छाई हुई थी और दरख्तों के पत्तों से रोशनी छनकर उन पर गिर रही थी। हया ने पहली बार अपनी हिम्मत जमा की और नरम आवाज में कहा, असद, तुमने मेरा बोझ हल्का किया। तुमने वो काम कर दिखाया जिसके लिए मैं बरसों ख्वाब देखती रही, और आज मैं तुम्हें एक सच बताना चाहती हूँ, मैं तुम्हें दिल से चाहने लगी हूँ। ये अल्फाज कहते हुए उसके हाथ कांप रहे थे और दिल तेज धड़क रहा था, जैसे वक्त रक गया हो। असद ने चंद लम्हे खामोशी से उसकी तरफ देखा, फिर उसकी आंखों में एक नमी झलकने लगी और वो बोला, हया, मैं भी तुम्हारे एहसास को महसूस कर रहा था, मगर चाहता था कि पहले तुम्हारी मंजिल पूरी हो। क्योंकि मोहब्बत सिर्फ दिल का मामला नहीं बल्कि जिम्मेदारी भी है, और आज जब तुमने ये कहा है तो मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी भी मुकम्मल हो गई है। ये सुनकर हया के आंसू बहने लगे, मगर वो मुस्कुरा रही थी क्योंकि बरसों के ख्वाब को हकीकत का रूप मिल रहा था, और इस लम्हे उसने महसूस किया कि उसकी मोहब्बत सिर्फ एक ख्वाब नहीं रही बल्कि एक सच्चाई है जिस पर वो अपनी बाकी जिंदगी बना सकती है। ये कहानी ये बताती है कि कभी कभी मोहब्बत लड़की के दिल से शुरू होती है, वो बरसों अपने ख्वाब दिल में छिपाए रखती है, अपने खौफ के बावजूद अपनी उम्मीद को थामे रहती है, और जब वक्त आता है तो अपने जज्बे के साथ न सिर्फ अपनी जिंदगी बल्कि दूसरों की तकदीर भी बदल देती है। हया की मोहब्बत ने उसके दिल का बोझ भी हल्का किया और एक बड़ी हकीकत को भी दुनिया के सामने ले आई, और ये हकीकत सिखाती है कि मोहब्बत अगर खुलूस और हौसले के साथ हो तो वो सबसे बड़े सच को भी रोशनी में ला सकती है।